اسٹیج پر جلوہ فروز علماء اہل السنہ والجماعت، اسپیشلی محترم مکرم حضرت مولانا حافظ و قاری فیضان حفظہ اللہ اور برادران ملت اسلامیہ، پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والعظیم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے مکی تاجدار، مدنی سردار، معراج کا دولہا، فاطمہ کا بابا، حسنین کریمین کا نانا، میدان محشر میں ہم گنہگار امتیوں کی سفارش فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں، اور پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اولا قابل خراج ہیں حضرت حافظ و قاری فیضان صاحب قبلہ۔ درس قرآن یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے۔ جہاں سے میں آتا ہوں، ویسٹ بنگال سے، میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن شاید ہی کسی کو قرآن کریم کا ترجمہ، ٹرانسلیشن اور تفسیر، ایکسپلینیشن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے یا سننے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات جو یہاں درس قرآن سماعت کرنے آتے ہیں، وہ خواتین بھی ہیں، قابل داد ہیں، قابل خراج ہیں کہ آپ قرآن کریم کی تشریحات کو سن کر اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں۔ آئیے، جیسا کہ میں نے جس سبجیکٹ کو چوز کیا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، the savior of humanity in the light of high objectives of Sharia, high objectives of Islamic legal system۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر دور حاضر میں بہت ہی کم کلام کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں تو ویسٹرن ورلڈ نے، ویسٹرن کلچر نے مقاصد شرعیہ سے کافی کچھ حاصل کیا،
لیکن وہ اوپنلی اس پر گفتگو نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے۔ اگر آپ برٹش لا اور کامن لا کو کمپیئر کریں، موازنہ کریں، مقارنہ کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ مقاصد شرعیہ سے حاصل کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا موضوع مقاصد شرعیہ کی روشنی میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محافظ انسانیت، یہ موضوع ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں ہم رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و رواداری اور امن و آشتی کو بھی پریزنٹ کریں گے۔ دور حاضر میں، موجودہ دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، I often love to talk about current issues, current affairs. میں زیادہ تر پسند کرتا ہوں کرنٹ ایشوز پر، دور حاضر پر جو مدعے چلتے ہیں، اسلام کے خلاف جو حملے کیے جاتے ہیں نئے نئے حربے سے، نئے نئے طریقے سے، ان پر گفتگو کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں اور ان کے جوابات فراہم کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ موجودہ دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے terrorism of prophet, militant prophet, appraise، ایسے نازیبا الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے نبی ہیں۔ جب ایسے الفاظ سوشل میڈیاز پر سنتا ہوں تو وجود کانپ جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے کہ کاش ایسا نہ کہتے، اس کے بدلے میں ہمیں گالی دے دی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ درد ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواتین کو، عورتوں کو اسلام میں کچھ ایسے اسلوب دیے، کچھ ایسے قوانین دیے، کچھ ایسے میتھڈز دیے، رولز اینڈ ریگولیشنز دیے، جن کی وجہ سے وومن رائٹس ڈیمینش کر دیا گیا، عورتوں کے حقوق کو پامال کر دیا، العیاذ باللہ۔ If you study different civilizations before coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so it will be clear۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل مختلف معاشروں کا جائزہ لے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مختلف معاشروں نے، مختلف اقوام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے اور اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے۔ انشاءاللہ تعالی آج میں مختلف معاشروں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مختلف معاشروں نے عورتوں کو کیا حقوق دیے اور اسلام نے کیا حقوق دیے، پھر آپ خود منصف بن کر کے فیصلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل جب ہم دیکھتے ہیں یہودی شریعت کو، جوڈائزم کو، تو یہودی نریشنز، روایات کے مطابق عورت کو بدتینت کہا گیا، مکار کہا گیا، کہا گیا کہ عورت کا پورا وجود ناپاک ہے، عورت کا ایگزسٹنس ڈیفائل ہے، یہ عورتوں کے بارے میں کہا گیا۔ اور اس کے پیچھے وہ لوجک یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تھا قرآن کریم میں لا تقربا هذه الشجرہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہلا فسلا کر کے درخت کے پاس جانے پر برانگیختہ کیا، آمادہ کیا۔ اسی لیے عورت کیا ہے؟ بدتینت ہے، مکار ہے، اس کا پورا وجود ناپاک ہے۔ یہودی شریعت کے مطابق عورت اگر اپنے معبود سے، اپنے خدا سے منت مانگنا چاہے، نظر مانگنا چاہے تو نہیں مانگ سکتی۔ وداؤٹ ہر فادرز پرمیشن وہ مانگ ہی نہیں سکتی۔ وہ نظر اور منت تبھی مانگ سکتی جبکہ اپنے والد سے اجازت لے اور والد اجازت دے، تب وہ مانگ سکتی ہے نظر اور منت۔
اور عورتوں کو یہودی شریعت میں دوسری شادی کا حق بھی حاصل نہیں تھا، اسلام میں دوسری شادی کا حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے گھریلو زندگی کے علاوہ عورت کو وصیت، شہادت جیسے حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اگر عورت یہودی شریعت میں گواہی دے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ یہودی شریعت کے مطابق ہے، یہودی کتابوں کے مطابق ہے۔ آگے عورت کو وراثت سے محروم کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اگر میت کا کوئی مرد وارث موجود ہے تو مرد وارث کی موجودگی میں عورت کو وراثت میں حق حاصل نہیں۔ یہودیزم میں ہے، جوڈائزم میں ہے، عورت کا حق اس وقت ہوگا جبکہ مرنے والے کا بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، تب جا کر کے عورت کا نمبر آئے گا، وراثت میں حصہ ملے گا عورت کو۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اگر بیٹا موجود ہوگا تو بھی بیٹی کو وراثت ملے گی، پوتا موجود ہوگا تو بھی وراثت ملے گی۔ آگے چل کر کے ہم کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں، عیسائیت کو دیکھتے ہیں، تو عیسائیت کا بھی یہی خیال ہے، یہی نظریہ ہے جو ہمیں یہودیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کرسچینٹی کا، عیسائیت کا بنیادی پرسپشن، بیسک پرسپشن، بنیادی خیال یہ ہے کہ عورت گناہوں کی ماں ہے، بدی کی جڑ ہے۔ عیسائی دور میں ایک بڑا امام گزرا ہے جس کا نام ترتولیان ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت شجر ممنوع کی طرف لے جانے والی ہے، عورت شیطان کے آنے کا دروازہ ہے، وہ انسان کو بہکانے والی ہے، خدا کے قانون کو توڑنے والی ہے۔ اسی طریقے سے کرائسٹ وسڈم، جو عیسائی مذہب کا بڑا امام شمار کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عورت ناگزیر برائی ہے، یعنی عورت ایک ایسی برائی ہے جس سے دور رہا جائے۔ عورت ایک آراستہ مصیبت ہے کہ بظاہر وہ خوبصورت معلوم ہوتی ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ آفت ہے، مصیبت ہے۔ آپ آگے چلیں تو عیسائیت کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے عورتوں کی نفرت سے۔ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، جو عیسائی مذہب کے بڑے بڑے عابد تھے، زاہد تھے، وہ عورتوں کے سائے سے دور بھاگتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کے چہرے پر نگاہ ڈالنا معصیت سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے ان کا مذہب۔ اور یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے جو حقوق عورتوں کو دیے وہ کسی مذہب نے نہیں دیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یونانی تہذیب کو دیکھیں تو یونانی تہذیب جو کہ علم و تہذیب و تمدن کا مرکز کہلاتا ہے، اس مرکز میں عورت کو کوئی عزت حاصل نہ تھی، کوئی احترام حاصل نہیں تھا، صرف اور صرف عزت، احترام، رسپیکٹ مردوں کی تھی، عورتوں کی ڈسرسپیکٹ کی جاتی تھی، بے عزتی کی جاتی تھی۔ بلکہ گریک سیولائزیشن میں عورتوں کو ایک ادنا درجہ کی مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ ان کا ماننا تھا۔ اگر افلاطون جیسے لوگوں کو دیکھیں تو افلاطون کا یہ ماننا تھا، یہ کہتا ہے کہ عورت کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی شے ہی نہیں ہے، عورت صرف اور صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور مرد اس لیے شادی کرتا تھا عورت سے تاکہ وہ فائدہ حاصل کرے۔ عورت کو کوئی عہدے کے لائق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ A husband had the right to murder his wife without any reason. It was not criminal offense. ایک مرد کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بغیر کسی غلطی کے قتل کر دیتا، مار دیتا، اور یہ جرم نہیں تھا، یہ کرائم نہیں تھا۔ اس معاشرے میں جب یہ کرائم نہیں تھا تو ظاہر ہے مقدمہ دائر بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے ایجپشن سیولائزیشن کو دیکھیں تو ایجپشن سیولائزیشن میں a woman was known as a symbol of Satan. عورت کو شیطان کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ عرب سیولائزیشن میں دیکھیں، عربی تہذیب کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل بیٹی جیسی رحمت اللہ تبارک و تعالی
عطا فرماتا تو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دو بیٹوں نے اپنی ماں کو جا کر کے منڈی میں فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے بھیانک دور میں، ایسے پرفتن دور میں تشریف لائے، اور وہ لوگ جو زندہ درگور کر دیتے تھے اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا کر دیا، اس قوم میں وہ انقلاب برپا کر دیا، وہ ریولوشن پیدا کر دیا، ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا کر دیا کہ تمہاری بیٹی تمہارے گھر کی رحمت ہے، تمہاری بیٹی تمہارے گھر کی زینت ہے، تمہاری مائیں جن کی قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مفتی اعظم عظمت والدین، نعرہ رسالت۔ آج اب سوشل میڈیاز پر دیکھیں تو اسلام پر تانا زنی کرتے ہیں لوگ، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عورتوں کو ہم نے جو حقوق دیے کسی مذہب نے نہیں دیا۔ اب میں بتاتا ہوں اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن واطمعہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہ حجابا من النار یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جن کی تین بیٹیاں ہوں اور ان بیٹیوں پر وہ صبر کرے، ان بیٹیوں کو کھلائے، وسقاہن پلائے، وکساہن اور پہنائے، من جدتہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، کن لہو وہ بیٹیاں اس شخص کے لیے حجابا من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم کی آگ کے درمیان اور اس شخص کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے۔ الہ العالمین یہ میرا بابا ہے، یہ میرا بھائی ہے، میری پرورش کی ہے، الہ العالمین ہے، جہنم میں نہ ڈال، جہنم کی آگ میں نہ ڈال۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ ایک عورت دو بیٹی کے ساتھ میرے پاس آئی اور کھانے کے لیے کچھ طلب کرنے لگی، میرے پاس کچھ نہیں تھا سوائے کھجور کے، میں نے وہ کھجور دے دی، اس عورت نے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی، خود نہیں کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ یہ سارا ماجرا سناتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ابتلی بشیء من هذه البنات کن له سترا من النار، کہ جس شخص کو ان بیٹیوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا، یہ بیٹیاں کل میدان محشر میں جہنم کے مابین اور اس شخص کے مابین رکاوٹ بن جائیں گے۔ بتاؤ اسلام نے یہ حقوق عطا کیے عورتوں کو۔ کیرن آرمسٹرانگ یہ ایک ویسٹرن ورلڈ کا بڑا نام ہے، یہ ایک عورت ہے، کرسچن ہے، کرسچینٹی کا ماننے والی ہے، ہسٹورین ہے، مورخہ ہے، یہ تاریخ پر ریسرچ کرتی ہیں، تحقیق کرتی ہیں اور پرسنالٹی پر، مقدس پرسنالٹی پر ریسرچ کرتی ہیں۔ اس نے کتاب لکھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا پروفٹ فار آور ٹائم، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے دور کے نبی ہیں۔ محمد اس نے گریجویشن کیا ہے کہاں سے؟ جو پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی، وہاں سے اس نے گریجویشن کیا ہے۔ وہ کہتی ہے جب کسی شخصیت پر، کسی آدمی کی بایوگرافی پر ہم تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو پہلے ہمیں اوپن مائنڈ ہونا پڑتا ہے، ہمیں ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے کھلے دل سے ریسرچ کر سکیں۔ میں کئی چیپٹرز ہیں، اس میں اس نے لکھا کہ جب میں نے تحقیق کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو میں انٹلیکچولی افینڈڈ ہوں۔ میں نے اس کتاب کو اس وقت لکھی کہ جب لوگ سوشل میڈیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کے نبی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اس دور میں اس قوم میں تشریف لائے جس قوم میں بات بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، ایک دوسرے کو مار دیتے تھے، ایسی قوم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت و رواداری اور امن و آشتی کا پیغام عام کیا۔ جس قوم میں چھوٹے چھوٹے اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اور یہ لڑائی نسلاً بعد نسلین سے 50 سال تک چلتی رہتی تھی، ہرگز وہ نبی دہشت گردی کے نبی نہیں ہو سکتے، ہرگز وہ امن و آشتی کے نبی ہیں۔ آج لوگ بلیم لگاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے ایک نو مسلم سے، نو یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نیا، ایک نو مسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں ابھارا، تم نے اسلام قبول کر لیا اور کرسچینٹی کو تم نے خیر آباد کہہ دیا، تم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا۔ وہ نو مسلم کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا صرف ایک واقعہ جس نے میرے وجود کو ہلا دیا، میرے دل کا کایا پلٹ دیا، میرے دل کی دنیا بدل دی، صرف ایک واقعے نے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے صحابہ کرام کے ساتھ۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا بیٹا 3 دن سے گم ہے، نہیں مل رہا ہے، ہم تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل پا رہا ہے، یہاں تک کہ اس کی ماں 3 دن تک کچھ کھائی پی نہیں ہے، پریشان ہے، رو رو کر کے برا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے ہی والے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مدینہ شریف کے فلاں باغ میں نے اس کے بچے کو فلاں لڑکوں کے ساتھ، فلاں بچوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے، کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنا ہی سننا تھا، وہ صحابی مارے خوشی کے اٹھتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے oh my companion come here. صحابی came and said یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم you know the status of my heart. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم I couldn't stop myself hearing about my child. وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر پایا، میں اپنے آپ پر قابو نہ کر پایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلانے کا ایک مقصد تھا، ایک وجہ تھی، ایک وزڈم تھی، ایک ریزن تھی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس باغ میں جاؤ، اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھو، اپنے بچے کو محبت سے نہ پکارنا، پیار سے نہ پکارنا، یہ نہ کہنا ہے میرے نور نظر، ہے میرے لخت جگر، ہے میرے دل کا ٹکڑا، یہ نہ کہنا۔ صحابی پریشان، یا رسول اللہ بیٹا میرا، میں پیار کیوں نہ کروں، میں محبت کیوں نہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جاؤ گے، محبت کرو گے، پیار سے بلاؤ گے، گلے لگاؤ گے، تو مجھ محمد کو اندیشہ ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم نہ ہو اور اس کا دل نہ دکھ جائے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ گے، محبت کرو گے، پیار کرو گے تو یتیم ہوگا، اور اس یتیم کے دل میں یہ خیال آئے گا کاش آج میرا بابا ہوتا، مجھے بھی گلے لگاتا، مجھے بھی پیار کرتا۔ تو تم جانا، اس کو اس کے نام سے پکارنا، محبت گھر میں آ کے کر لینا، پیار گھر میں آ کے کر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ درس دیا، جو نبی یہ نہ چاہے کہ کسی یتیم کا دل دکھے، وہ دہشت گردی کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج دور حاضر میں سوشل میڈیاز پر آپ سنتے ہوں گے، کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو اسلام نے قید کر دیا، 4 دیواری میں بند کر دیا، کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر دور حاضر میں دیکھیں تو کچھ لبرلز خواتین ہیں جو لبرلزم کو فالو کرتی ہیں، اگر انہیں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کی جائیں
تو وہ ریفیوز کرتی ہیں، انکار کرتی ہیں، قبول نہیں کرتی ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ سائنس کو انہوں نے اپنا مائی باپ مان لیا ہے، اپنا والدین مان لیا ہے. اسی وجہ سے وہ ایکسپٹ نہیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم صرف سائنس ہی کی مانیں گے. تو آئے سائنس ایک میں دلیل دیتا ہوں کہ پردے کی اہمیت کیا ہے، پردہ ضروری کیا ہے. جب ان تحقیقات کو پڑھتا ہوں نا تو اب سمجھ آتا ہے کہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے کا کیوں حکم دیا. ہیلن فیشر یہ ایک اینتھروپولوجسٹ ہے، ماہر بشریات ہے، انسانی رویے پر یہ ریسرچ کرتی ہیں، تحقیق کرتی ہیں، ہیومن بیہیویئر پر. یہ امریکہ رٹجر یونیورسٹی میں پچھلے 30 سالوں سے ریسرچ کر رہی ہیں. یہ کہتی ہیں کہ انسان کے جسم میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جیسے ٹیسٹوسٹیرون، ایسٹروجن، اور انسان کے دماغ میں، مائنڈ میں کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں جیسے ڈوپامائن اور سیروٹونین. وہ کہتی ہے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں. عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو وہ چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اشتعال انگیز ہو جاتی ہیں، پھر وہ آدمی مشتعل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ وہ بتاتی ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے، یا تو عورت بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے یا تو پھر جسم کے نشیب و فراز دکھائی دیتے ہوں، تبھی ہوتا ہے. اب اس لبرل خواتین سے کوئی پوچھے کہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ اگر عورت پردہ نہ کرے تو یہ انفیکشنز ہیں اور ایسے مؤثر ہوتی ہیں عورت، تو یہ یہاں بھی انکار کریں گی کیونکہ یہ مینٹل ٹراما کا شکار ہے. اسی لیے یہ میرا پیغام ہے، میں اس میسج کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں. قرآن کریم کی تلاوت اکثر و بیشتر لوگ کرتے تو ہی ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے، جو میشن ہے، جو پرپس ہے، وہ قرآن کریم کے تراجم کو پڑھنا، اس کی تشریحات کو، تفسیرات کو، ایکسپلینیشنز کو پڑھنا. اور کیوں نہ حاصل ہو؟ اس لیے کہ تفسیرات اور تراجم یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو اسی لیے گزارش ہے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں اور تفاسیر سنیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں، فری آف کورس قرآن کریم کی تفاسیر درس کے طور پر آپ کو سنائے جاتے ہیں. آپ سنیں، مسائل سنیں اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، لاگو کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں انشاءاللہ. جیسا کہ مولانا فرحان صاحب مینشن کر رہے تھے علم دین کے اوپر، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. If you don't know، اگر آپ نہیں جانتے ہیں، so ask the people of reminder، تو پوچھیں اہل علم سے. اب اس میں قید نہیں ہے، آپ کو اگر کچھ بھی نہیں پتا ہے، جن حضرات کو پتا ہے، علماء کو پتا ہے، ان سے آپ پوچھیں. اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میری عمر ہو گئی ہے، میں مسائل کیسے پوچھوں.